سنا آپ نے وہ انسٹیٹیوشن یا آپ نے وہ جگہ وزٹ کی ہے جس کا افتخار صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی اور وہ شاید قوم کو لیڈ کریں اور بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں کون کون سی کلازز ہیں جن کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. وہ کہاں پہ ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی وہ جو ہمیں لیڈ کریں گے وہ لوگ ابھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں؟ جو افتخار صاحب نے گفتگو کی بالکل ٹھیک کی. جو ان کے ماہرین ہیں بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت اگر وہ ماہرین تھوڑی سی اپنی مہارت دکھا دیتے تو یہ آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں عدالتوں سے ایوانوں تک کا سفر، جہاں جنگ سی ایک چھڑی ہوئی ہے، ہر پینک موڈ میں ہم ہیں، ہر صورت ہم پینک میں ہیں، چاہے ہماری ہیلتھ دیکھ لیجیے، چاہے ایجوکیشن دیکھ لیجیے، ابھی 18ویں ترمیم کا معاملہ دیکھ لیجیے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف یہ جو کچھ نمائندے ہیں نا، یہ صرف جو نمائندگی کرتے ہیں، جیسے شہباز گل صاحب ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، یہ اپنی باتوں کے علاوہ تمام لوگوں کی باتوں کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے. ابھی آپ ان سے 18ویں ترمیم کا پوچھ لیجیے تو آپ کو یہ فلاں مافیا، فلاں یہ، فلاں چور، فلاں نے کھا لیا، فلاں نے لے لیا، فلاں ملک سے باہر چلا گیا، فلاں کا اسپتال یہ ہے، فلاں نے یہ کیا، یہ بتائیں گے آپ کو. یہ 18ویں ترمیم کے اوپر کچھ نہیں بتائیں گے. مجھے تو لگتا ہے انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی. تو میرا تو خیال ہے کہ جہاں سے ان کو یہ نہ جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ذرا کوئی معاملات شروع کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کھل کے پہلے وہ آ کے سامنے بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہے 18ویں ترمیم میں. ابھی پچھلے دنوں کوئی کہہ رہے تھے انہی کے منسٹر کہ کوئی قرآن کا حدیث تو ہے نہیں کہ بدلی نہیں جا سکتی. لیکن دیکھیں یہ آئینی ترمیم ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو سٹیزن اور سٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر سٹیٹ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا اور بدنیتی سے اس کو رد و بدل کرتا ہے، یہ صرف الفاظوں کا رد و بدل نہیں ہے، دس از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن. تو اگر وہ بدنیتی کرے گا تو لائلٹی مجھ سے بھی ایکسپیکٹ نہ کی جائے. بس میں اتنا ہی کہوں گی. تو ویئر آر وی ہیڈنگ سنا؟ یہ اسی طرح ہم 28-29 سال تو مجھے ہو گئے، مطلب اسی طرح ہم جرنلزم کر کے لڑ کے تھک گئے، لیکن ایز سچ ہمیں کوئی چینجز نظر نہیں آ رہی، اور ہم تو وی آر سارٹ آف لائک گیونگ اپ آن ایوری تھنگ ان ون وے اور دی ادر. سو اسی طرح میرے خیال میں شوڈ وی گو ہوم اور ڈو واٹ؟ یہ سوال ہمیں اب پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے بھی، اور آئی تھنک ہمارے اداروں سے بھی، ہماری حکومتوں سے بھی. دیکھیں آپ نے ایک مطلب آپ اس کو کہہ دیں، مطلب آپ اس کو اسٹریٹجک سیٹ اپ کہہ دیں، یا آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ نے اس طرح سے کریٹ کی یہ پارٹی، اور مطلب سب کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیسے کریٹ ہوئی. مطلب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہے وہ تو اٹ لائز ان دا وے دیٹ اٹ از ڈن. اب میں یہاں پر اس وقت یہ کہہ دوں کہ جی کرپشن سب کا، دیکھیں کرپشن تین طرح کی ہوتی ہے. ایک مورل کرپشن ہوتی ہے، ایک فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے، اور ایک آپ کی ملکی کرپشن ہوتی ہے. مگر میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کی مورل کرپشن ہے میرے حساب سے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ نسلیں خراب کر دیتی ہے. اور جو فائنینشیل کرپشن ہے وہ اس کا شاید لانگ رن میں آپ کو فائدہ نظر آ جائے، شارٹ ٹرم میں آپ کو برا بھی لگے گا، آپ پیسے بھی چلیں گے، کم بھی ہوں گے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ہم نے ایز اے قوم یا ملک کو اثاثہ نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ملک جن کو ہم سٹیزنز کو اثاثہ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اثاثے دیکھ رہے ہیں اور اثاثوں کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں. ایسز بیونڈ مینز تو مذاق بن کے رہ گیا ہے. نیب آپ کے سامنے ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ کو انٹیلیجنٹ سوال کر لیں آپ کو چپ کرا دیا جاتا ہے، آپ کسی چیز پر دلیل مانگ لیں تو آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہ اس ملک کا آپ نے جو پورا فلیور ہے وہ اسی طرح بنا دیا ہے، وائلنٹ اور بدتمیز. اور ایسے ملکوں کا واقعی مطلب ریاست ماں کی جیسے ہوتی ہے کہا جاتا ہے. یہاں پہ تو لگ رہا ہے سوتیلی ماں ہے ریاست ہماری. اس لیول پر لے آئے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہم سب کا مشترکہ قصور ہے، جنہوں نے ان کو لے کر آئے، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور جو آج تک سپورٹ کر رہے ہیں. So what should we do as like journalists, as like people who like people like us who are like maybe میں غلط کہہ رہا ہوں شاید، اب تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ we create perceptions، میرے خیال میں وہ بھی وقت گزر گیا. سو ہم کیا کریں؟ دیکھیں سچ بولنا، رانا صاحب آپ کے پاس تو ابھی پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس تو پلیٹ فارمز کی کمی ہو گئی نا.
تو آپ ایز اے میڈیا پرسن سچ بولتے رہیے. میں تو یہی کہوں گی, میں تو یہی کر رہی ہوں, اور اچھا لگے یا برا لگے سچ کا ساتھ دینا چاہیے. کم از کم میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں, آئی ہیو آلویز بین آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ آئی وانٹ ٹو ریمین دیر. مطلب میں پالیسی ڈیسیشنز لیتی ہوں, پریکٹیکل ڈیسیشنز لیتی ہوں, غلط صحیح وہ میرے پھر ڈیسیشنز, آئی اسٹک ٹو دیم. پھر اس کے بعد آپ کو پھر پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. تو آپ کو گیو اپ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس پہ جہاں تک ہو سکے push the envelope as far as it will go.